دو نابالغ بچوں نے مل کر امام صاحب کی بیوی اور 2 بچیوں کو قتل کر ڈالا۔ امام صاحب مسجد میں بچوں کو پڑھاتے ہوں گے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے بھی ہوں گے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کا انجام بہت برا ہوا۔ یار آج کل کے بچوں کو مارنا ڈانٹنا بھی ایک جرم ہو گیا ہے۔ آپ کسی کو مار نہیں سکتے، پڑھاتے وقت کسی کو ڈانٹ نہیں سکتے۔ 2 نابالغ بچوں نے جو قدم اٹھایا اور جس طرز پر ان کی بیوی اور ان کے 2 بچوں کو مار ڈالا، بے رحمی سے مار ڈالا، اگر آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے وہ ویڈیوز دیکھی، میں نے اس خبر کو پڑھا، میرے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ہم کون سے دور میں آ گئے، کیسے چلے گا یہ اسکول اور کیسے چلے گا یہ مدرسہ؟ کیا بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم ڈانٹ بھی نہیں سکتے؟ بچوں کو تنبیہ کے لیے ہم مار بھی نہیں سکتے؟ ہمیں کیا پتا کہ ہماری بیوی اور ہمارے بچوں پر وہ جان لیوا حملہ کرے گا اور جان لے لے گا؟ یار وہ امام صاحب کے روتے روتے حالت خراب ہو چکی ہے۔ امام صاحب غالباً دیوبند گئے ہوئے تھے۔ کل گزشتہ روز آپ کو معلوم ہوگا 11 اکتوبر کو دارالعلوم دیوبند میں افغانستان کے وزیر خارجہ تشریف لائے تھے۔ علاقے کے سارے علماء کرام، سارے ائمہ کرام، سارے حفاظ کرام تشریف لے گئے ہوں گے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مفتی ابراہیم صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کے پاس ہی پڑھنے والے 2 طالبہ عزیز نے ایسا قدم اٹھایا ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسا قدم اٹھایا ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بیان کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑ رہا ہے، آخر 2 معصوموں نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ اتنا بڑا قدم اٹھایا، بیوی سمیت 2 بچیوں کو زندہ قتل کر ڈالا۔ مفتی ابراہیم صاحب پریشان ہیں، سینہ پیٹ پیٹ کے رو رہے ہیں، سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، صبر دینے والے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں صبر کرو۔ یار حد ہو گئی بھائی، حد ہو گئی۔ آخر ان 2 معصوموں کو اتنی عقل کہاں سے آ گئی؟ ایسی بات انہوں نے کیوں سوچی کہ اس کے بدلے میں امام صاحب ڈانٹ ڈپٹ کیے ہوں گے؟ مسجد میں پڑھاتے ہیں بچوں کو، پڑھاتے سمے کچھ غلطی ہو جاتی ہے جس سے جو پڑھانے والے معلم ہوتے ہیں وہ ڈانٹتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، سب کام کرتے ہیں یار۔ تو کیا بچے معلم پر حملہ کر دیں گے؟ یا معلم پر نہیں تو معلم کے پریوار پر حملہ کر دیں گے اور ان کی غیر موجودگی میں؟ یہ افسوسناک خبر ہے اور اس خبر نے پورے علاقے میں سنسنی پھیلا دی ہے۔ اس خبر نے ہر مدرسے والے کو، ہر مسجد والے کو، ہر مسجد کے امام کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ تھوڑا سا وقت کے تقاضے کے تحت کام کیا جائے، اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ آج ان کی 2 معصوم بیٹی اور بیوی دنیا سے چلی گئی، جاں بحق ہو گئی، شوہر کا دیدار بھی نہ کر سکی وہ آخری۔ کیا کہا جائے یار، کیا کہا جائے؟ یہ واقعہ باغپت کا بتایا جا رہا ہے، جہاں پر 2 معصوم اور 2 نابالغ بچوں نے مل کر امام صاحب کی بیوی، ان کے 2 بچوں کو
بے رحمی سے قتل کر ڈالا اور مار ڈالا۔ صبح جب اسکول کے جانے کا وقت ہوا، بچے اسکول جانے لگے تو دیکھا کہ بچے خون میں لت پت ہیں۔ انہوں نے حلہ کیا تو گاؤں والے اکٹھے ہو گئے، پورے گاؤں میں ڈر کا ماحول پیدا ہو گیا، خوف کا ماحول پیدا ہو گیا۔ یار ہمارے سماج میں کیسے کیسے بچہ پیدا ہونے لگے۔ ہمارے سماج میں اس طرح کے بچے کہاں سے آ گئے جن کو ذرہ برابر بھی ڈر نہیں، جن کو خوف نہیں، اور اپنے ہی استاذ کی بیوی اور بچوں کو قتل کر ڈالا۔ میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالی امام صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی بیوی اور ان کی بیٹی جو شہید ہو گئیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس خبر نے یقیناً پورے علاقے میں ایک سنسنی پھیلا دی ہے، اور سنسنی کیوں نہ پھیلے، جس واقعے نے ہر مدرسے، ہر اسکول، ہر مسجد کے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس سلسلے میں؟ آج کے دور میں مدرسے میں کیسے تعلیم دی جائے، بچوں کو کیسے تنبیہ کی جائے، اسکول میں ٹیچر کیسے بچوں کو سنبھالے، مسجد میں مکتب چلانے والے ائمہ کیسے اس پر غور کرے؟ ہمیں آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے، انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم ویڈیو بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔